بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو دجال کا خروج قیامت کی سب سے بڑی اور واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ وہ فتنہ عالم ہے جس سے دنیا میں آنے والے ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ مسیحیت اور یہودیوں کے بعد فرقے میں بھی دجال کی پیدائش پر یقین رکھتے ہیں۔ مسیحی اس کو اینٹی کرسٹ کہتے ہیں، اور یہودیت کے کچھ فرقے قیامت سے پہلے خروج کرنے والے باطل شخص کو فاسٹ ڈیوڈ کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوستو، حدیث میں درج ہے کہ دجال کا تعلق قوم یہودیت سے ہوگا۔ یہ لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے دجال کو اپنا سب کچھ تصور کریں اور اسی کا ساتھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال سے زیادہ سخت اور خطرناک نہ ہوگا۔ دوستو، دجال سے متعلق چند سوالات ایسے ہیں جو ہر صاحب ایمان کے دل پر ایک بار ضرور پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ دجال کے ماں باپ کون ہوں گے؟ وہ جن ہوگا یا انسان؟ کیا دجال حضرت سلیمان کے دور میں پیدا ہو چکا ہے، جن کا تعلق انسان سے ہے، یا قوم جنات سے؟ ہماری کوشش ہوگی کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے جواب بتا سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی معلوماتی ویڈیو۔ دوستو، ایک ضعیف حدیث کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام سے روایت ہے کہ دجال کے والدین 30 سال تک بے اولاد رہیں گے اور ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا۔ پھر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو کانا ہوگا اور اس کے دانت بڑے بڑے ہوں گے اور منافع کم پہچاننے والا ہوگا۔ اس کی آنکھیں تو سوئیں گی مگر اس کا دل نہیں سوئے گا، بلکہ ہمیشہ ایک بے چینی میں مبتلا رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے والدین کے مطابق بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے والد طویل القامت اور پتلا ہوگا، جس کی ناک لمبی ہوگی، اور اس کی والدہ موٹی اور اس کے ہاتھ بڑے بڑے ہوں گے۔ ترمذی حدیث نمبر 2248۔ تاہم یہ روایت ہے کہ اس کی حسانت کے باعث ضعیف القرار دی جاتی ہے۔ عالم اسلام میں گزری ایک معتبر شخصیت امام البرنزیجی اپنے ایک تصنیف میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ دجال کا تعلق جزیرہ جاوا سے ہے اور اس کے اہل خانہ شمنزم نامی مذہب کے پیروکار ہوں گے، اور وہ مذہب ہے جو اچھی اور بری ارواح کو اپنے قبضے میں رکھنے کی عقیدے پر عمل پیرا ہے۔ شمنزم اپنے اوپر یقین رکھنے والے لوگ جادو ٹوٹے اور عملیات میں اس قدر ماہر ہوتے ہیں کہ جنات سے روابط قائم کرنے اور انہیں اپنے سامنے حاضر کرنے کے اہل سمجھے جاتے ہیں۔ دجال نے بھی اپنی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو قوم جنات سے تعلق رکھتی تھی، اور جنات کا ایک طاقتور گروہ اس کے تابع ہو گیا۔ دجال اپنے خروج کے بعد اپنے ماتحت جنات کی مدد سے لوگوں کو گمراہ اور شرک میں مبتلا کرے گا۔ امام البرنزی تحریر میں فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں بہت سے سرکش جنات کو قید کیا تھا، ان میں سے دجال کی بیوی اور اہل خانہ بھی شامل ہیں۔ دوستو، اسلام کی ایک معروف اسکالر شیخ عمران حسین اپنے مضمون میں تحریر کرتے ہیں کہ دجال کی پیدائش اس وقت ہو چکی تھی جب انسان اس زمین پر پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دجال انسان، جانور اور جنات کے ملاپ سے وجود میں آیا ہوا ایک مخلوق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا، فرشتوں نے مختلف جزیروں، جنگلوں اور بیابانوں میں قید کر دیا تاکہ یہ انسانوں کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تاہم ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی ہیں جنہوں نے زمین پر اپنی حکمرانی کے خاتمے کا بدلہ انسانوں سے لینے کی خسارت کی۔ ایسے ہی ایک جن نے بنو آدم کی ایک عورت سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، لیکن ان دونوں مخلوقات میں پردہ حائل ہونے کے باعث ایسا وہ نہ کر سکا، لہٰذا جساسہ نامی ایک مخلوق زمین پر رہنے والے حیوانات میں سے ایک ہے۔ اس نے جناح کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جنات اور انسان کے ملاپ سے بننے والا بچہ جساسہ کے بدن سے پیدا ہوا، اور ان 3 مخلوقات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا یہ بچہ ہی دجال تھا، جسے فرشتوں نے نامعلوم جزیرے پر قید کر دیا، اور وہ آج اپنے مقرر وقت پر زمین میں آئے گا۔ جساسہ آج بھی دجال کی جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتی ہے۔
پچھلے واقعات میں بیان ہوئی اور مضمون میں کس قدر سچائی ہے اور کس قدر فسانہ، یہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ تاہم دجال کا ایک نامعلوم جزیرہ میں قید ہونے کی تصدیق صحیح مسلم کی حدیث 7380 کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ مذکورہ حدیث کے مطابق تمیم الداری نامی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تمیم الداری نے بیان کیا کہ میرے 3 ساتھی سمندر کی ایک بڑی کشتی میں شامل تھے۔ ہمیں ایک سمندری طوفان آیا اور طوفان ختم ہوا تو ہم مغرب کے ایک جزیرہ نظر آیا۔ میں اور میرے ساتھی اس جزیرے پر گئے۔ یہاں ہماری نظر ایک عجیب و غریب مخلوق پر پڑی جس کے جسم پر لمبے لمبے بال تھے۔ معلوم کرنے پر اس نے بتایا کہ جساسہ یعنی دجال کی جاسوس یہ مخلوق حضرت تمیم الداری اور ان کے ساتھیوں کو ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک دیو ہیکل شخص سر سے پاؤں تک بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ زنجیروں میں قید اس شخص نے حضرت تمیم الداری سے بیرونی دنیا سے متعلق چند سوالات کیے اور انہیں بتایا کہ وہی دجال ہے جو عنقریب دنیا میں آئے گا اور فتنہ عظیم برپا کر دے گا۔ وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے ہیں اور خوف دلاتے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کو دجال جیسی فتنے سے اور شر سے محفوظ رکھے، آمین، جو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو اپنی گرفت میں لینے آئے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔